آگے ہے سبق نمبر 74 باب القیام۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مصابہ معانقی کی بعد اب ایک مزید مسئلہ ہے آپ کے سامنے واضح کر رہی بھی ضروری ہے، اس کی وضاحت ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک شخص آ گیا ملاقات کے لیے، دو سے مہمان ہیں، ساتھی ہیں، کوئی بھی ہے وہ آ گیا، یا والدین یا اساتذہ وغیرہ، بعض اوقات بڑے لوگ بھی آ سکتے، بزرگان دین، تو ان کے لیے کھڑے ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی اور دنیاوی عہدے والا شخص آ سکتا ہے، منصب والا، تو اس کے لیے کھڑے ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ چلو مصافحے کا مسئلہ تو بیان ہو گیا، درست سنت طریقے ثواب کا کام ہے، سلام کرنا تو اور بھی شریعت کا کیا محبوب طریقہ ہے، معانقہ کرنا بھی صحیح ہے، صرف جھکنا صحیح نہیں ہے ملاقات کے وقت، اور دوسرا ہے سینے پہ ہاتھ رکھنا فضول کا کام ہے۔ تیسری بات ہے کسی کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ کیسے ہیں؟ علماء حضرات نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سے وہ آ رہا ہے، مثلا ایک شخص سے اس کے لیے کھڑا ہو گیا، مثلا ایک شخص سے سفر سے آیا، دور سے آیا، دوست ہے، کوئی بڑا آدمی ہے یا عمر میں زیادہ ہیں، اس کے لیے وہ کھڑا ہو گیا از خود بغیر مانگے، تو ایسا کھڑا ہونا درست ہے، تعظیم وغیرہ ادب کے لیے، احترام کے لیے۔ نمبر 2، کوئی شخص اس کو کوئی خوشی ہو گئی، اولاد ہو گئی یا کچھ ہو گیا، اس کو مبارکبادی دینے کے لیے، تہنیے کے لیے کھڑے ہو جانا جائز ہے، ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اساتذہ وغیرہ، بزرگان دین، صوفیاء کرام، علماء کے لیے کھڑا ہونا درست ہے۔ کون سی صورتیں جائز نہیں ہے؟ ایک صورت یہ کہ جس کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے اس نے مطالبہ کے لیے، او جب میں کرنا میرے لیے کھڑے ہو جائے کرے، میں بڑا آدمی ہوں، میرے لیے کھڑے ہونا، تو ایسا کرنا کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا، کیونکہ وہ خود مطالبہ کر رہے میرے لیے کھڑے ہو جائے کرو، اس میں بڑا لگوں گا لوگوں کو، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 2، اگر ایک شخص سے اس کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے یا لوگ کھڑے ہوتے اس پر بڑا خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ تو بہت اچھے میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ دل سے وہ چاہ رہے میرے لیے لوگ کھڑے ہو جایا کرے، اگرچہ حکم نہیں دے رہا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو جائے تو وہ خفا ہوتا ہے، کیوں میرے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، تو یہ بھی اچھا نہیں ہے، اسی صورت میں اس کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ تو ایک الگ بات ہے کہ اس طرح کا کرنا ممنوع ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی شخص آ گیا، بزرگ محترم ہے، شیخ استاد عالم مفتی ہے، محدث مفسر ہے، یا کوئی دنیاوی عہدے والا شخص وہ آ گیا، آنے کے بعد پھر اس کے لیے مسلسل کھڑے رہنا، یہ کیسے ہیں؟ مسلسل بس کھڑا رہے اس کے لیے، یہ بھی ممنوع ہے، عجم کا، فارسیوں کا طریقہ ہے کہ وہ بڑوں کے لیے مسلسل کھڑے رہتے ہیں، ایسا کرنا بھی ممنوع ہے۔ بس آ گیا نا، مل گیا، ملاقات ہو گئی، بیٹھ جا، کیا کرنے آگے۔ ہاں جو حفاظتی پہرہ دار شخص ہو تو الگ گارڈ والے وہ کھڑے رہ سکتے ہیں۔ الفصل الاول عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت بنو قریظہ علی حکم سعد بن معاذ، جب بنو قریظہ سعد سے کے حکم پر کیلوں سے اتر گئے، حکم ملا تکنی چاؤ، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وکان قریب من، تو آپ علیہ السلام نے سعد کو پیغام بھیجا، ہوا قریب بھی تھے ایک جگہ پر، فجاء علی حمار، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ درازگوش پر تشریف لائے، فلما دنا من المسجد، مسجد کے قریب پہنچے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للانصار، پیغمبر علیہ السلام نے انصار حضرات سے فرمائے، قوموا الی سیدکم، یہ تمہارے سردار آ رہے ہیں، ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سعد سے نہیں چاہتا کہ میرے لیے کھڑے ہو جائے، دوسروں نے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، تو اپنے سردار کے لیے، محلے کا سردار و قوم کا، علاقے کا، یا ملکی اعتبار سے ہو یا حکومتی اعتبار سے، ان کے لیے کھڑا ہونا درست ہے، جب وہ اس کی خواہش وغیرہ نہ رکھی۔ ومثل حدیث بیتلی فی باب حکم الاسارہ یا اسارہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک مسئلہ ہے کہ لا یقیم الرجل من مجلسہ، کسی کو جائز نہیں کہ ایک شخص کو ایک جگہ سے اٹھائے اس مجلس بھی، پھر وہاں پر خود بیٹھ جائے، یعنی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں، ادھر سے ملک صاحب آ گیا، یا کیا ہے کوئی سی اور درجے والا ہے، یا خود کو بڑھیا بنایا، کسی کو اٹھایا، اٹھو میرے لیے جگہ چھوڑو، کیوں اٹھے؟
پہلے سے آیا ہے مباح جگہ ہے اسی کا حق ہے، اس کو اٹھانا صحیح نہیں کہ وہاں پر خود بیٹھ جائے۔ اگر کوئی خود آپ کے لیے اٹھ رہا ہے جائز ہے، ولیکن تفسحوا، ہاں مجلس میں فسحت کشادگی پیدا کیا کرو، کسی کو کہو ہاں ادھر آ بیٹھا ادھر بیٹھا، وتوسعوا، اور وسعت پیدا کرو، متفقن علیہ، اگر جگہ بھی نہ ہو نہ کچھ ہیلا کرو تاکہ آنے والے کو کیا نہ ہو، خجالت نہ ہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول من قام من مجلسی، اگر کوئی مجلس سے اٹھا گیا وہاں سے، ثم رجع پھر واپس آیا، وہ حق بھی وہاں پر بیٹھنے کے لیے وہی حقدار ہے، وہی پر بیٹھ جائے۔ رواہ مسلم۔ الفصل الثانی عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، صاحب فرماتے ہیں لم يكن شخص احب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ محبوب شخص صحابہ کو کوئی اور نہیں تھا۔ وکانوا اذا رأوہ، جب وہ آپ علیہ السلام کو دیکھتے، لم یقوموا، نہیں اٹھتے تھے، کھڑے نہیں ہوتے تھے، لما یعلمون، کیونکہ انہیں معلوم تھا، من کراہیت لذالک، کہ آپ علیہ السلام اس کو اچھا نہیں سمجھتے، منع خود کے لیے کھڑے ہونے کو منع فرماتے تھے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن صحیح۔ وعن معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ سے فرماتے ہیں قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من سرہ، اگر کسی کی بات بڑی اچھی لگتی ہے اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ یتمثل له الرجال، کہ میرے لیے لوگ زیادہ کھڑے ہو جایا کرے، میرا احترام کرے، میرے لیے چپل بوٹ سیدھے کرے، قیاما، یا میرے لیے مسلسل لوگ کھڑے رہے، فلیتبوأ مقعده من النار، ایسا شخص اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا دے، کیونکہ اندر اس میں کچھ کالا ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داود۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، سے فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی عصوا، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام آ رہے تھے، عصوا پر تکیہ لگائی ہوئے تھے، آ رہے تھے، فقمنا له، ہم کھڑے ہو گئے، فقال، فرمایا لا تقوموا کما یقوم الاعاجم، عجموں کی طرح میرے لیے کھڑے نہ رہو، یعظم بعضها بعضا، جو بعض کی تعظیم کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ وان سید بن ابی الحسن سے کی روایت کہہ رہے قول جاء ابو بکر فی شہادت، ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جلیل صحابی ہے، فقام لرجل من مجلسی، ایک شخص کے لیے مجلس میں اٹھے، فابا یجلس فیہ، تو ابو بکر نے انکار کیا کہ نہیں میں اس جگہ پر نہیں بیٹھوں گا، آپ ہی بیٹھے رہے۔ وقول، فرمایا کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ذا، اس سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ونہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یمسح الرجل یدہ بثوب من لم یکسہ، اسی طرح یہ بھی پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ ایک شخص کسی کے کپڑے سے ہاتھ کو پونچھ لے اور وہ کپڑا اس نے نہ پہن رکھا ہو، جیسے بعض لوگ کیا کرتے، رومال آگے کرتے، میرے رومال سے ہاتھ کو پونچھ لو، نہیں کرنا۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قول، سے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس، جب آپ علیہ السلام بیٹھ جاتے، وجلسنا حوله، ہم ارد گرد بیٹھ جاتے، فقام، جب کھڑے ہو جاتے، پارا در رجوع، واپس آتے، نزع نعلہ، تو وہ کیا کرتے، جوتے وغیرہ اتارتے، وبعض ما یکون علیہ، فیعرف ذلک اصحابہ، تو صحابہ کو پتہ چل جاتا کہ یہ واپس آ رہے، فیثبتون، اسی جگہ پر جمے رہتے، نہیں اٹھتے تھے۔ مانا اگر کسی کو واپس آنا ہے تو آپ پر ٹوپی چھوڑ دے، پگڑی چھوڑ دے، چپل جوٹ وغیرہ چھوڑ دے، مسواک چھوڑ دے، پین چھوڑ دے، موبائل چھوڑ دے، کہ میں نے واپس آنے، مانا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ واپس آ رہا، تاکہ کوئی چلا نہ جائے کہ واپس آنے میں کیا ہو، دشواری ہو، یا ادھر ادھر شور شرابہ لگائے۔ وعن عبداللہ بن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل للرجل، لا يحل للرجل، کسی کے لیے مناسب و گوارا جائز نہیں، یفرق بین اثنین، کہ دو آدمیوں کے بیچ بیٹھ جائے، الا باذن ما، بدون الاجازہ، ہاں اجازت دے تو خیر ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داود۔ عن عمرو بن شیبہ نبی عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجلس بین رجلین، دو آدمی ادھر بیٹھے بات کر رہے، اس کے بیچ میں خواہ مخواہ ٹانگ گڑا کر مت جایا کرو، الا باذنہما، ہاں اگر وہ خود سکھائے کہ ادھر آؤ تو جا سکتے ہو۔ رواہ ابو داود۔ الفصل الثالث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس معنا فی المسجد، آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ مسجد میں جب بیٹھتے، یحدثنا، ہم سے گفتگو کرتے تھے، فاذا قام، جب کھڑے ہو کے جاتے، قمنا قیاما، ہم بھی کھڑے ہو کر جاتے، حتی نراہ، جب ہمیں پتہ چلتا کہ قد دخل بعض بیوت ازواجہ، کہ کسی زوجے کے پاس تشریف لے گئے۔ وعن واصلہ بن الخطاب، واصلہ بن خطاب صاحب قریشی ہے، عدوی ہے، یہ صاحب روایت کر رہے قال دخل رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی المسجد، ایک شخص مسجد میں آئی، پیغمبر علیہ السلام مسجد میں تشریف فرماتے، قائد، فتزحزح له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کچھ ہلے، مانا جگہ
بنا رہے تھے۔ فقال رجل، اس نے کہا یا رسول اللہ ان فی المکان ساعہ، جگہ بہت ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا جگہ تو بہت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان للمسلم لحقا، ایک مسلمان کو یہ بھلا لگتا ہے، یعنی اس کو کیا کر دیتا ہے، اس کا حق بنتے، اور ساتھ ساتھ اس کو اس بات سے عمدگی پیدا ہوتی، زارا آہ اخوہ، جب اس کو بھائی دیکھ لے، ایتزحزح لہ، کچھ ہلے، مانا اس کی تعظیم کرے، احترام کرے، اس کے آنے پر خوش۔ رواہما البیہقی بشعب الایمان۔ چلو یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا۔ اب آگے مزید مسائل آداب زندگی حضرت مصنف رحمہ اللہ احادیث کی روشنی میں بیان کر رہے۔ باب الجلوس والنوم والمشی، بیٹھنے کے متعلق آداب، سونے کے متعلق آداب، چلنے اور جانے پیادہ کے متعلق جو آداب ہے، پیدل چلنے کے متعلق، وہ سب یہاں پر حضرت صاحب وضاحت کر رہے۔ الفصل الاول، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول، اس سے فرماتے ہیں ابن عمر، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بپناء القعبہ، ایک دن کعبے کی صحن اور بار سیڈ میں نے دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو محتبین بیدیہ، ہاتھوں سے گھٹنے پکڑی ہوئے تھے، بیٹھی ہوئے تھے، اس طرح بیٹھنا بھی درست ہے۔ رواہ البخاری۔ اگر کشف عورت وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو تو اس طرح آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ وعن عباد ابن تمیم عن عمه، صاحب اپنے چچا جان سے روایت کر کے فرما رہے، قول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، میں نے ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دیکھا، مستلقیا، چت لیٹی ہوئی تھی، واضعا احدى قدمیہ علی الاخرى، ایک قدم کو دوسرے قدم پر، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر ڈالی تھی، متفق علیہ۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمائے کہ یرفع الرجل احدى رجلیہ علی الاخرى، کہ ایک آدمی اپنی ٹانگ اٹھا کر دوسری ٹانگ پر ڈالے، وہ مستلقن علی الظہری، جب وہ چت لیٹا ہو، یعنی اس صورت کی بات ہے کہ جب کیا نہ ہو، پردہ وغیرہ نہ ہو یا کشف عورت کا اندیشہ ہو، تو اسی صورت میں ٹانگیں اٹھا کر ایک دوسرے پر نہ ڈالے بلکہ لٹا کر رکھے۔ رواہ مسلم۔ وعنہ، اسی روایت، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول لا یستلقین احدکم، تم اسی کو اس طرح سے چت نہ لیٹے، سمیزع احدى رجلیہ علی الاخرى، کہ پر ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا، بینما رجل، ایک شخص تھے، لوکے تھے کو کرون تھے، بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ کوئی عربی فارسی آدمی تھے، یتبخترو پی بردین، دو چادر ڈال رکھے تھے، مانا کپڑوں میں بہت نازو نخروں سے چل رہے تھے، تکبر غرور سے بھری ہوئی تھی، پھولی ہوئی تھی، وقد عجبت نفسہ، اور عجب میں مبتلا تھا، عجب تکبر دل پسندی اور خود پسندی میں بہت ہی مبتلا تھا۔ خسف بہ الارض، زمین میں دس گئے، فہو یتجلجل فی الی یوم القیامہ، قیامت تک دستا جا رہا ہے۔ متفق علیہ۔ تو معنی یہ ہے نا کہ جاتے میں بھی کیا تھا، نخرے دکھا رہا تھا، اور بیٹھنے بھی نخرے دکھا رہا تھا، تو اس طرح کی چال ڈالو اور چلنا بھی بہتر نہیں، جس میں آدمی سے نخرے ٹپ کے یا کچھ انداز ٹپ کے کسی کو اندازہ ہو جائے کہ اس کو اندر میں کچھ ہو رہا ہے۔ الفصل الثانی، عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قول، اس سے فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی وسادۃ، کہ آپ علیہ السلام کو میں نے دیکھا ایک تکی پر تکیہ لگائی ہوئی تھی، علی یسارہ، بائیں جانب، تکیہ لگانا سیدھا بیٹھ جائے، یا دیوار کو تکیہ لگے یا تکی پر ٹیک لگائے، تو یہ کیا ہے، درست داہنی جانب ہو یا بائیں جانب۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قول، اس سے آپ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی المسجد احتبى بیدیہ، جب آپ علیہ السلام کسی جگہ مسجد میں بیٹھ جاتے تو ہاتھ اسے تکیہ لگاتے۔ رواہ رزین، منع ایک ہاتھ اس طرف رکھ کر یا دوسرا ہاتھ رکھ کر۔ وان قیلۃ بنت مخرمۃ، قیلہ صاحبہ روایت کر رہی، انہا رأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن نظر پڑی، وہ قاعد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، القرپسا، قرپسا شکل میں بیٹھی ہوئے تھے۔ قرپسا کیسے کہتے ہیں، اس کی مختلف وضاحت لوگوں نے کی ہے، وہی احتباء والی جو مجلس ہے اس کو کہتے ہیں۔ منع کیا ہے قرپسا بیٹھنے کا، مقصد یہ ہے کہ آدمی سورین کے بل بیٹھ جائے اور ران گھٹنے کڑے کر کے پیٹ سے لگائے، احتباء کر لے، اس کو بھی کہتے ہیں۔
قالت پھر آگے فرماری فلم رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتخشع، میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ بہت ہی خشوع والی صورت میں تشریف فرماتے، بہت خاشع و خاضع متواضع شکل میں تشریف فرماتے، تو ارعدت من الفرق، آپ سے روب اور دبدبے اور خوف کی وجہ سے میں کپ کپا گئی۔ منا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ ہیبت تھی، قدرتی طور پر عظیم انسان تھے۔ رواہ ابو داود۔ وعن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الفجر، آپ علیہ السلام جب صبح کی نماز سے فارغ ہو جاتے، تربع فی مجلسی، ادھر آلتی پالتی لگا کر بیٹھ جاتے۔ تربع منا بس بیٹھنے کو کہتے، تربع علی عرشہ منا تخت پہ بیٹھ گیا۔ وہاں پر تشریف فرما جاتے حتی تطلع الشمس حسنا، صحیح طرح سے جب سورج چھڑ جاتا تو اس وقت تک انتظار وغیرہ کرتے، ذکر فکر میں لگے رہتے اور خواب کی تعبیر بھی بیان کرتے۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عرس بلیل، آپ علیہ السلام اگر رات کو کسی جگہ چلے جاتے اور آخری رات میں پڑاؤ ڈالتے تو استوجع علی شق الیمن، داہنی جانب پہ کچھ لیٹ جاتے، کیونکہ اس طرح لیٹنے سے آدمی ذرا کیا رہتا ہے، بیدار رہتا ہے۔ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ، اور جب صبح سے پہلے کیا کرتے آپ کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو نَصَبَ ذِرَاعَهُ، تو کوہنی کڑی کر کے لیٹ جاتے۔ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ، اور ہتھیلی پر کیا کرتے، سر رکھتے، کس سے آدمی زیادہ بیدار رہتے۔ رواہ فی شرح السنہ۔ وعن بعض آل ام سلمہ، ام سلمہ کی گھر والے اقارب میں سے کوئی شخص روایت کر رہے، قول کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو مما یوضع فی قبرہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کیا تھا بستر وغیرہ تھا، وہ کیا تھی صرف اتنی چوڑی تھی جیسے کہ قبر میں کوئی چیز آپ رکھ لے یا جو کچھ رکھا جاتا ہے، مختصر سی کہ مختصر سا بستر تھا۔ وکان المسجد عند رأسہ، اور جو سجدے کی جگہ ہوتی نا وہ سرانے رکھتے۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مستجعا علی بطنہ، شخص کو پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پیٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ فقال، فرمایا کہ ایسا نہ لیٹے، ان هذه زوجعۃ، یہ ایک طرح کا لیٹنا ہے، لا يحبها اللہ، اللہ کو پسند نہیں، منا شیطان کا طریقہ ہے۔ رواہ الترمذی۔ وعن عیش بن تخبہ بن قیس الغفاری عن ابیہ، صاحب اپنے ابا جان سے روایت کر رہا کہ فرما رہے، وکان من اصحاب الصفہ، اصحاب صفہ میں سے تھے، قول بینما انا مستجن من السحر ان علی بطنی، کہ مجھے درد سینہ تھا، اس کی وجہ سے میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اذا رجل یحرکنی برجلی، دیکھا ایک شخص نے مجھے پاؤں سے حرکت دے، اٹھو، اس طرح کیوں لیٹی ہوئی؟ فقول، فرمائے کہ نازِ زجعۃ یبغضها اللہ، یہ لیٹنا چاہیے، اللہ کو پسند نہیں۔ فنظرت، جب میں نے دیکھا، فاذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام تھے۔ رواہ ابو داود ابن ماجہ۔ وعن علی بن شیبان سے فرما رہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بات علی ظہر بیت، اگر کوئی شخص رات کو چھت پہ لیٹتا ہے، لیس علیہ حجاب، پر چار دیواری نہ ہو، دیوار وغیرہ بنائی نہ ہو، وفرت حجار، چار دیواری وغیرہ نہ ہو، فقد بریت منہ الذمہ، وہ بے احتیاطی کی وجہ سے کیا ہے اس کا خون حتر، اور ساتھ ساتھ ایسا شخص خودکشی کے عمل میں آ جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی بھی خیال ہے کہ شاید میں رات کو اٹھ جاؤں، کہیں چلا نہ جاؤں، گر جائے گا، مر جائے گا، تو یہ بے احتیاطی کی وجہ سے گنہگار ہوا۔ رواہ ابو داود فی معالم السنن الخطابی حجن، کہ وہاں پر کیا نہ ہو، جب چار دیواری وغیرہ نہ ہونا تو اسی جگہ پر آدمی نہ لیٹے، اسی جگہ سے احتراز کرے، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فعلیہ السلام نے منع فرمایا، اینام الرجل علی سطح، کی اسی جگہ لیٹ جائے، یا سطح پر، چھت پر، لیسا بمحجور علیہ، کہ وہاں پر چار دیواری وغیرہ نہ ہو یا تار وغیرہ نہ لگائے ہوں۔ رواہ الترمذی۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال، حذیفہ سے روایت کر رہے، فرما رہے، قول ملعون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص آپ علیہ السلام کی زبان پر ملعون کیا مانا، آپ نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے، من قعد وسط الحلقہ، جو حلقے جماعت ساتھیوں کی بیچ بیٹھا رہے اور اس کی عادت بنائے، مانا اگرچہ بڑا ہو، سچ میں بھی بڑا آدمی ہو، تب بھی
دوستوں کے بیچ نہ بیٹھا کرے اونچی جگہ پر کہ دوسروں سے ممتاز نظر آئے۔ ہاں درس کے موقع پر یا سبق پڑھائی کے موقع پر اگر استاد ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر نہ رہے بلکہ الگ جگہ پر رہے تاکہ سب کو دکھائی دے اور سب کی توجہ ہو تو اس طرح بیٹھ سکتے، لیکن خواہ میں ہمیشہ ایسا کرنا ممنوع ہے۔ رواہ الترمذی۔ وہ تو معنی اس کی علت تکبر وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری سے فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر المجالس اوسع، اچھی مجلس وہ ہے جو کلی مجلس سب اس میں آ سکے۔ رواہ ابو داود۔ وعن جابر بن سمرہ، جابر سے کہہ رہے قول جاء رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب جلوس، ایک شخص آئے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ حضرت تشریف فرماتے فقول، فرمایا کہ ما لیراکم زینہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس نے دیکھا صحابہ حضرات منتشر بیٹھی تھی، فرمایا کیوں منتشر بیٹھی ہوئی ہو، صحیح طرح بیٹھ جاؤ، اکٹھے ہو کر بیٹھو۔ رواہ ابو داود۔ منع مجلس بنانے بھی ادھر ادھر کی نہ بیٹھے بلکہ صحیح طرح بیٹھے تاکہ سب قریب ہو اور سب کو بات سنائی دے، کیونکہ دور دور تک آواز کوئی بار بار نہیں پہنچا سکتا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان احدکم فی الفیء، جو کسی جگہ پر ہو مانا سائے کے لیے بیٹھا ہوا، ایک شخص سائے میں بیٹھا ہے، فقلص عنہ الظل، وہاں سے سایہ چلا گیا، دھوپ پڑنے لگی، فصار بعض فی الشمس، اس کے بدن کا کچھ ایسا دھوپ میں ہے، وبعض فی الظل، اور کچھ سردی میں ہے، کس میں سائے میں، فلیقم، وہاں سے چلا جائے، یا تو دھوپ میں بیٹھ جائے یا کس میں بیٹھ جائے، سائے میں بیٹھ جائے، آدھا بدن ادھر ادھر نہ کرے، اس سے بدن پر برے اثرات ہو کر حفظان صحت والے جو اصول ہے اس سے آدمی دور ہو جاتے، بیمار ہونے کا خطرہ ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ کیا معنی؟ ایک شخص ادھر گرم کمرے میں بیٹھے ہیٹر وغیرہ لگائے، اب بالفور جو نکل گیا ادھر سردی میں، ظاہر بیمار ہو جائے گا، فالج ہو جائے گا، مفلوج ہو جائے گا، کیا کر لو، ذرا آرام سے ہو کے نکلنا۔ ایک شخص فوراً آ گیا ادھر دھوپ سے، اس نے بہت سارا کام کیا، پسینہ بہرے، ایک دم اس نے کیا کر دیا، نہانا شروع کر دیا، منع ہے، بیمار ہو جاؤ گے۔ ایک شخص سے اس نے کیا کر دیا، ادھر ایک دم گرم تھا، پھر اچانک نہانے لگا ٹھنڈے پانی سے، ایک دم اچانک ٹھنڈے پانی سے نہاتے ایک دم کیا ہو گیا، گرمی میں بیٹھ گیا، یا کیا کرتے بعض لوگ نہاتے اور پھر دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں، ممنوع ہے، اس سے صحت خراب ہوتی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیاوی اعتبار سے حفظان صحت کی جو اصول طریقے ہیں وہ بھی ہمیں بتائے ہیں۔ رواہ ابو داؤد۔ فی شرح سنن عنہ قول اذا كان احدكم في البيت فقال سلم فليكن فإنه مجلس الشیطان، یہ بیٹھنا اچھا نہیں ہے، هكذا رواہ معمر موقوفا۔ وعن ابی سعید الانصاری سے کہتے ہیں انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ وسلم کو فرماتی سنت وہ خارج من المسجد، مسجد سے نکل رہے تھے، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، راستے میں مرد خواتین کچھ گڑمڑ ہو گئی، مانا ساتھ اختلاط ہو گیا، فقال للنساء، خواتین سے آپ نے فرمایا استاخرن، ذرا پیچھے رہو، فإنه ليس لكن ان تحققن الطريق علیک، ان تحققن الطریقہ، تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم کیا کرو، راستے کو بھر دو یا بیچ میں چلنا شروع کر دو، علیکن بحافات الطریق، تم فٹ پاتھ پہ چلیے، کیا کرو، چلا کرو، اور سائیڈ میں رہو، بیچ میں نہ جایا کرو۔ فکانت المرأة تلصق بالجدار، تو اس زمانے میں پھر خواتین جو دیوار کی قریب چلی جاتی تھی، حتی ان ثوبها لیتعلق بالجدار، ایسا لگتا ہوگا کہ اس کا کپڑا دیوار سے چپک جائے گا، لگ جائے گا، مانا بیچ راستے میں نہیں جاتی تھی تاکہ مردوں سے اختلاط نہ رہے۔ رواہ ابو داؤد والبیہقی فی شعب الایمان۔ وعن ابن عمر، اس صاحب فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ایمشی یعنی الرجل بین المرأتین، کہ دو خاتونوں کی بیچ کوئی شخص نہ چلا جائے۔ رواہ ابو داؤد۔ کیا مطلب ہے؟ منع اختلاط نہ کر، یہ مطلب ہے۔ یا مثلا ایک خاتون پیچھے سے جا رہی، وہ لاحقہ ہے اور ایک سابقہ ہے، بیچ بیچ میں جا رہے، اسے بھی نہ کرے، کیونکہ لوگوں کا خیال غلط طرف چلا جاتا ہے، بدگمانیاں کرتے ہیں۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قول كنا اذا اتينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حيث ينتهي، جب ہم آپ علیہ السلام کی مجلس میں آتے نا تو جہاں پر مجلس ختم ہو جاتی تھی وہاں پر ہم بیٹھ جاتے تھے، منع اندر نہیں گھستے تھے، بس اسی جگہ پر رہنا چاہیے، تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح سے ارباب جاہ کی طرح بڑائی نہیں دکھانی چاہیے کہ میں تو اندر جاؤں گا، ذرا اس صف میں بیٹھوں گا، بجا پر مجلس کی انتہا ہے ادھر بیٹھ جاؤ،
رواه أبو داود. ذكر حديث عبد الله بن عمر في باب القيام، وسنذكر حديثي علي وأبي هريرة في باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته إن شاء الله تعالى. الفصل الثالث عن عمرو بن الشريد صاحب روایت کر رہے عن ابی اباجان سے قول فرما رہے مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جالس هكذا، میں در ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، آپ علیہ السلام گزرے. کس طرح بیٹھتے؟ وقد وضعت یدی الیسرا خلف ظہری، بایاں ہاتھ میں نے پشت کی پیچھے رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، ایسے تکیہ لگا کر. واتکات علی الیت یدی، اور ہتیلی پر میں نے تکیہ لگا ہوا تھا. فقال تکو دے قعدۃ المغضوب علیہم، یہود کی طرح بیٹھتے ہو ایسے نہ بیٹھو. رواہ ابو داود. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال مر بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا مستجع علی بطنی، میں ایک دن لیٹا ہوا تھا پیٹ کے بل، آپ علیہ السلام گزرے. فرکضنی برجلی، پاؤں سے کیا کر دی؟ غمزہ لگایا، کچوکا لگا. اٹھو. وقال یا جندب یا جندب انما یزجعت اہل النار، جہنمیوں کا لیٹنا ہے. رواہ ابن ماجہ.